مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہوں گے؟ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات اور ایک ایسی ریمیڈی جس سے یقیناً بہت سارے لوگوں کو بہت فرق پڑے گا، ایک ایسی بیماری جس کو آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں، جس میں ہڈیوں کی سوزش ہو جاتی، ہڈیاں انفلیمڈ ہو جاتی ہیں، اور اس آٹو امیون ڈیزیز کا نام ہے ریہمٹائڈ آرتھرائٹس۔ اس میں پہلے آپ کے چھوٹے جوڑ متاثر ہوتے، سوجنے لگتے ہیں، جس میں یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، ESR بڑھ جاتا ہے، آگے جا کر وہ بڑے جوڑوں کو بھی متاثر کرتے ہیں، اور اس کی ایلوپیتھک میڈیسنز جو ہیں وہ لائف ٹائم آپ کو کھانی ہوتی ہیں، اور جو ہے یہ ہوتا ایسا کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، لیکن اللہ کے کارخانے میں بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جس کا استعمال کر کے ہم اس بیماری پہ قابو پا سکتے ہیں۔ اس میں آپ دودھ، لہسن جو ہے، لہسن والا دودھ استعمال کریں، ادرک والا دودھ استعمال کریں، ساتھ میں وہ ریمیڈی جو مجھے پتہ چلی، جو بہت لوگ تکلیف میں، کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اگر فرق آئے تو پلیز اس ریمیڈی کو ضرور شیئر کریں، اس نیت سے کہ آپ کو بھی اس نیکی کا جو ہے صلہ ملے گا انشاءاللہ۔ باتیں کیے بغیر میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ دیکھیں، یہ ہے سنا کے پتے۔ سنا کے پتے اکثر ہم لوگ بالوں کی فنگس میں استعمال کرتے، بالوں کو ڈائی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کانسٹیپیشن، عام لوگوں کو پتہ ہے کہ سنا کے پتے پیو تو کانسٹیپیشن دور ہو جاتی ہے، مگر سنا کے پتے آپ کی ہڈیوں سے سوزش کو نکالنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ جن کی ہڈیوں کا جتنا نقصان ہو چکا ہو، جیسے مطلب کہ ہڈیاں انفلیمڈ ہوئی، تھوڑی سی بہت ٹیڑھی ہو گئی، تو ان کو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن اس دوا کے استعمال سے آپ کی یہ بیماری رک جائے گی اور ریورس ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں، البتہ اپنی دوائیاں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے آپ اپنی ادویات کا استعمال کرتے رہیں، ساتھ میں یہ ریمیڈی کیجیے گا، مگر اس ریمیڈی کی خاص بات جو دو چیزوں سے بنتی ہے، مگر کیسے بنتی ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ جو سنا لیوز ہے، دیکھیں میں اسٹیل بتانے کے لیے اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، یہ سنا کے جو پتوں کے ساتھ، جس میں یہ پتے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے ڈنٹھل ہوتے ہیں۔ اب تو یہاں اتنی صفائی ہو گئی کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ڈنٹل کا ہے۔ دیکھیں، ایسے تنکے وغیرہ آپ نے چن کے سائڈ پہ رکھنا ہے، صحیح ہے۔ سنا کے ڈنٹل جو ہے وہ بالکل نکالنا ہے، خالص پتا اس طرح کا، صرف پتے، صرف پتے، اس میں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ کوئی ایک ایسا نظر آ جائے جس پہ سب لگا ہو۔ اس کے پھول بھی آپ نے نکالنے ہیں، اس کے پتے بھی آپ نے نکالنے ہیں، چن لینا ہے۔ جیسے دیکھیں یہ لگا ہوا ہے، تو اس کو میں توڑ کے ادھر رکھ دوں گی، یہ ہٹا دوں گی۔ آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے۔ اس طرح آپ نے سنا کے پتے پورے کیے، میں نے کرنے کے بعد اس کو پیس لیا۔ پیسنے کے بعد اس میں اصل چیز یہ ہے کہ جنگلی شہد، جو شہد چتے سے نچوڑا ہوا ہو، وہ والا استعمال ہوگا۔ شہد کے چھتے کے 3 پارٹ ہوتے ہیں، ایک میں انڈے ہوتے ہیں، ایک میں موم، اور ایک میں شہد بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جو شہد بھرا ہوا نا، اس کو، ایک میں انڈے ہوتے ہیں، ایک میں بچے ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایک میں جو ہے موم کے ساتھ شہد ہوتا ہے، اسی کو نچوڑنا ہے۔ اس کو نچوڑ کے، مگر ہمارے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے تو میں نیچرلائز کا ہی شہد استعمال کر رہی ہوں، مگر آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہی والا اسی سے بنے گا۔ اب یہ ہے پاؤڈر، اور اس میں شہد صرف اتنا ملاؤں گی کہ یہ دونوں مکس ہو جائیں، مطلب کہ اس کی ٹیبلٹ بن جائے۔ وہ عام ٹیبلٹ جو درد کے لیے ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، اس کی جتنی آپ کو یہ ٹیبلٹ بنانی ہے، ٹھیک ہے، بنانی ہے، اور میں بنا کر آپ کو بتاتی ہوں، صحیح ہے۔ اور یہ پورا یہ بالکل بائنڈنگ کی طرح، شہد ہمیں بائنڈر کی طرح استعمال کرنا ہے۔ ہاں، البتہ اگر جن کا پیٹ لوز رہتا ہو، پیٹ خراب رہتا ہو، تو یہ آپ پہلے تھوڑا تھوڑا استعمال کریں، پھر آپ بڑھائیں، جس طرح میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور ایک اور کام کر سکتے ہیں، اس کو شہد میں ملا کر بالکل آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں، اور اس میں سے جتنا بتایا جائے گا ٹیبلٹ کے برابر جتنا آپ لے لیں۔ آپ محنت نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، اس کو بنا کر آپ شہد میں ملا کر فریج میں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کہ آپ اس کے ٹیبلٹ بنائیں، نہیں بنانا چاہتے اپنے لیے استعمال کرنا ہے آپ نے۔ یہ جن کو پاؤں میں بے تحاشا سوجن آ جاتی ہے نا، پاؤں بہت سوجن ہو جاتی ہے، جہاں پہ بھی انفلیمیشن ہے، سوجن ہے، اور ایک بیماری کا نام جو میں نے آپ کو بتایا ریہمٹائڈ آرتھرائٹس، اس کے لیے بہترین دوا ہے۔ اب آپ نے اس کو شہد میں سب کو مکس کر لیا، بالکل آپ کا یہ جو محلول ہے ابھی بھی اس کو مکس کرنا۔ میرے اصل میں کام
ہاتھ سے کرنے کی عادی ہوں تو اکثر 2 سے 3 ریمیڈیز ایک ساتھ ہو جاتی ہیں، تو اکثر آپ کو میرے ہاتھ بہت بھیانک لگتے ہیں۔ یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اور اپنے ہاتھ دیکھ کر میں خود ڈر گئی تھی، تو اور پھر میں نے دوبارہ جو ہے نا اپلوڈ کی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہم لوگوں نے ایک نیچرل بایوٹین بنایا تھا جس میں چیری وغیرہ کا استعمال ہوا تھا، حالانکہ ہاتھ بڑے دھوئے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے جامن اور چیری کا کلر ہاتھوں سے اتنی اچھی طریقے سے نہیں نکلتا۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے اس کو بالکل گوندھ لیا آٹے کی طرح، آٹے کی طرح گوندھ لیا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں شہد کی مقدار بھی آپ کو اتنی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، شہد کو بہنا نہیں، صرف ہلکا ہلکا آپ کو لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں کیا کروں گی، اس میں سے میں صرف اور صرف اور صرف اور صرف اتنے لوں گی کہ ٹیبلٹ کی شکل بن جائے۔ یہ دیکھیں، یہ ٹیبلٹ بن گئی، ٹھیک ہے، یہ بنا کے رکھے تو یہ سوکھ جائیں گے۔ اور استعمال کرنے کا طریقہ ہے کہ دن میں ایک صبح، ایک دوپہر، ایک رات، کھانوں کے بعد، فوراً کھانوں کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اگر ایسے نہیں کر سکتے تو اس طرح بنا کے رکھ لیں، اتنا ہی 1/4 ٹی اسپون ہوتا ہے، وہ آپ استعمال کر لیا کریں، وہ کھا لیا کریں، تو اس سے آپ کا یہ جو مرض ہے، یہ جو بہت ہی ایسا مرض ہے کہ اس میں آخر میں بستر پر آ جاتے ہیں اور آخر میں کوئی دوا کام نہیں کرتی، اگر اللہ کو منظور ہوا تو اس ریمیڈی سے آپ اس بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن جب تک آپ کسی بھی پیتھی میں علاج کرا رہے ہو تو وہ علاج کرانا نہ بھولیں۔ اس کے لیے مکھانے والا دودھ بہت اچھا ہوتا ہے، لہسن والا دودھ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اسی انفلیمڈ جوائنٹس کے لیے میں نے ایک اور ریمیڈی ڈالی ہے، اگر وہ بھی دیکھ لیں، ہربس میں وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے، یہ بھی بہت اچھی ریمیڈی ہے۔ تو آپ ان ریمیڈیز کا استعمال کریں، ساتھ میں پرہیز لازمی کریں اور اس بیماری سے نجات پائیں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ میں آپ سے پھر ملوں گی ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔